یا ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز کو ناجائز کہنا، اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہدایت مل جاتی ہے۔ بالکل سنت کے خلاف ہے، اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ یہ کالر والی قمیض، نیز ٹائی لگانی جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل غلط ہے، اسلام کا شعار نہیں ہے۔ جو لوگ لگاتے ہیں دعا کرو اللہ ہدایت دے، ان کی جو مجبوریاں ہیں اللہ وہ مجبوریاں ان کی ہٹا دے، اور ان کے دل میں جذبہ آ جائے کہ سنت کے مطابق لباس پہننا ہے۔ اس لیے جو بھی یہ سنت کے خلاف لباس پہنتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں، دعا ہے اللہ ان کے گناہ معاف کرے، اللہ انہیں سمجھ دے، ہدایت دے، کہو آمین۔ سکول کالج میں انگریزی لباس مجبوری ہے، کیا کریں؟ پہلی بات یہ ہے، سکولوں میں جتنا عرصہ بھی پڑھاتے ہو اتنا فائدہ نہیں جتنا مدرسوں میں فائدہ ہے۔ ہم کس کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو دل میں دین کی عظمت ہو تو آدمی انگریزی لباس نہیں پہن سکتا، نہ پہنا سکتا۔ جو کر رہے ہیں مجبوری سے، اللہ مجبوریاں ختم فرمائے، اور غلطی کو غلطی کہنا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مثلا میرا ہی کوئی، اللہ توفیق نہ دے، میرا ہی کوئی عزیز پوتا نواسا وہ ایسے کرتا ہے تو آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بچہ پوتا کر رہا ہے، غلط چیز ہے، گھر میں بے برکتی بھی ہوگی، نحوست بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے ہمیں نکالے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا کہ نہیں؟ اگر یہ ہوتا تو میں کئی علماء کے جنازے پڑھتا۔ بالکل نہیں۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو روایت صحیح نہیں ہے، ایک میں نجاشی کا جنازہ آپ نے پڑھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اور وہ معجزہ تھا۔ وہ کافروں کے علاقے میں فوت ہوئی، اللہ نے آگے سارے پردے ہٹا دیے، آپ نے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، وہاں ہی دفن ہو گئے۔ وہ آپ نے کہا غائبانہ نماز جنازہ ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں یہ پڑھتے، یہ چونکہ نہیں ہے اس لیے نہ ہم پڑھتے ہیں نہ اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ تردید کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں کہتے ہیں، لیکن آپ کی بیٹیوں کو کیا کہنا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ ان سوالوں میں بعض اوقات یقین کرنا اپنا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جس نے بھی یہ پوچھا ہے نا، چاہے ٹیلی فون پہ پوچھا، ہم نے پرچی بنا دی، ترمان صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب سے پوچھا، پرچی لکھ کے دے دی، اپنا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں ہماری مائیں امہات المؤمنین ہیں، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں یا بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں وہ بھی مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں چونکہ مشہور لفظ ہے امہات المؤمنین، جو کسی نے پوچھا رشتہ تو وہ بھی ماؤں کے اندر ہیں، یعنی ماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رب کائنات، عورت کا باریک لباس جائز ہے یا حرام ہے؟ اور باریک کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے جسم کا اندرلا حصہ نظر آئے۔ آج لوگ عورتیں قمیض پہنتی ہیں، بالکل جسم نظر آ رہا ہے، کئی پیچھے سے جسم نظر آ رہا ہے، آپ معاشرے کو جانتے ہیں۔ باریک جس سے جسم نظر آئے اندر سے، یا جسم پہ کپڑا ہی نہ ہو، یاد رکھنا یہ عورت بالکل صاف سننا، یہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، مثلا مثال کے طور پہ میری بھتیجی، مثال کے طور پہ میری بھابھی، مثال کے طور پہ میری کزن، میں آپ کی مثال نہیں دے رہا سمجھانے کے لیے، کوئی بھی ہو اس پہ خدا کی لعنت برستی ہے، اور جس پہ خدا کی لعنت برسے اس کو مبارک نہیں کہہ سکتے۔ اگر گھر میں ایسی عورت ہے، بیگم ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، ایسا لباس پہنتی ہے، فقیر کہہ رہا ہے، 1000 دفعہ کوئی ریکارڈ لگائے، کہہ رہا ہے اس گھر میں اس عورت پہ لعنت برس رہی ہے، اور جہاں لعنت برستی ہے وہاں خدا تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ انہی عورتوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کاسیت، کپڑے پہنے ہوئی ہیں
لیکن آخرت میں عاریہ لکھا جاتا ہے، ننگی پھر رہی ہیں، وہ یہی جن کا یہ لباس ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ بھائی، انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ کہ آج کل کوئی ایک لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ کھیل سمجھو، تماشا سمجھو، کاروبار سمجھو، 18,000 دے دیا، روزانہ 700 آئے گا، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بعد میں 21,000 ہو جائے۔ یہ سارے سود بھی ہیں اور جوا بھی ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ کبھی گجرات میں ڈبل شاہ کے حوالے سے کام شروع ہوا، آخر کیا بنا؟ کبھی مولویوں میں مزاربت کا کام شروع ہوا، مولوی بیچارے بھی دھوکے میں آ گئے، تبلیغی بھی دھوکے، وہ دھوکہ تھا۔ لاکھ کے ساتھ 18,000 دیں گے، 20 دیں گے، پھر 6-7 ہو گئے، چلتے 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 بعد میں کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ سارے وہی فراڈ کے طریقے ہیں۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے، مثلا عمر میرا بڑا پیارا بیٹا ہے نا، اس کو میں کہا اگر یہ کرتا ہے سود ہے، یہ جوا ہے، اور کبھی یہ نہ کہے کہ اس میں کوئی برکت ہوگی، گھر میں اور بے برکتی آئے گی، ان کاروباروں سے بچنا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی محفوظ فرمائے۔ آخری سوال کو استاد جی پچھلے جمعے آپ نے کہا تھا لا جمعۃ الا بخطبۃ، ذرا پھر سمجھا دیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کسی ساتھی نے کہا استاد جی حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں سورۃ فاتحہ کے بغیر، پھر کیوں نہیں ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ تو میں نے سمجھایا تھا امام کے لیے ہے یہ سورۃ فاتحہ، علیحدہ پڑھنے والے کے لیے سورۃ فاتحہ ہے۔ جو امام کے پیچھے ہے قراءۃ الامام، قراءۃ المقتدی، امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا اونچی، مثلا مغرب، عشاء، فجر، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سننا ہے، اور جب زور اثر ہو وَأَنصِتُوا، پھر بھی خاموش کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یہ امام کے لیے ہے اور علیحدہ پڑھنے والے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے حدیث ہے قراءۃ الامام قراءۃ۔ پھر آپ سمجھنا ذرا دماغ کھول کے جاوید، وہ کیا؟ میرے آقا نے تو فرمایا کہ جمعہ نہیں مگر خطبے کے ساتھ، تو جمعہ عبد الرحمن پڑھ رہا تھا، خطبہ عبد الرحمن پڑھ رہا تھا، سب خطبہ پڑھ رہے تھے، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا، سارے بیٹھے تھے کہ نہیں؟ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا لا جمعہ تھا، جمعہ نہیں ہوتا مگر خطبے کے ساتھ، پھر سارے خطبہ پڑھا کرو۔ بھائی اپنا مسلک سمجھانا یہ مرکز ہے، میرے پاس امانت ہے، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے تو میں بیٹھا ہوں، کل قیامت کے دن میں نے جواب دینا ہے۔ میں کیچڑ نہیں اچھال رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ نماز نہیں بغیر سورۃ فاتحہ کے، امام اور علیحدہ پڑھنے والے کے لیے، جس طرح کی خطبہ نہیں، جمعہ نہیں بغیر خطبہ کے، خطبہ تو ایک ہی پڑھتے ہیں، سارے سنتے ہیں۔ جس کو سمجھ آ گئی، پھر سوال کسی نے کیا پھر اور تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جن بہنوں کا میں نے نام لیا، اے اللہ انہیں اور جتنی عورتیں قدیم جدید فوت ہو گئیں جہاں یا کہیں بھی دنیا کونے میں، ہمیں یاد ہے نہیں یاد، کسی کو یاد ہے نہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو منور فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ جتنے لوگ آج تک چھوٹے بڑے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اے اللہ مظلوم ہیں جو بھی ہیں، اللہ اہل ایمان ہے سب کی مغفرت فرما، اللہ باران رحمت فرما، زخمت سے محفوظ فرما، سیلاب سے پوری امت کو اپنی مخلوق کو محفوظ فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ پکے نمازی نہیں ہیں، اللہ سب کو پکا نمازی بنا۔ اللہ بہت ساری مسجدیں مدرسے آباد نہیں، سب کو آباد فرما، سب کو آباد فرما، سب کو آباد فرما۔ کئی علماء سے تو دین کی خدمت نہیں لے رہا، کئی قاری اور حافظوں سے نہیں لے رہا، اللہ اپنی رحمت فرما، سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ہم عاجزوں کو قبول فرما، ہمارا کمال نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ سعادت ہمیں عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں، جتنے لوگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اساتذہ ہیں، طالب علم ہیں، سب کو کامیاب و کامران فرما۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، شہادت کی موت عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، رزق حلال اللہ کثیر عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جن کے کاروبار غلط ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق حلال عطا فرما،
رزق حرام اور مشکوک سے محفوظ فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما، گنہگاروں کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں نا اتفاقی ہے، جن برادری میں بہن بھائیوں میں اللہ پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی محبت کی ہوائیں چلا، محبت کی ہوائیں چلا، اللہ میں اپنے قریب فرما، اللہ میں اپنے قریب فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا